السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 200 سے 206 تک ہے، پارہ نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ بسم اللہ الرحمن وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو جب پورے کر لو تم مناسک اپنے تو اللہ کو یاد کرو۔ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے یاد کرتے تھے تم اپنے باپ دادا کو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، تو لوگوں میں سے جو کہتا ہے ربنا آتنا، اے رب ہمارے دے ہم کو، فی الدنیا دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ اب مناسک حج پورا کرنے کے بعد، یعنی مزدلفہ سے آئے اور قربانی کا دن، عید کا دن گزر گیا، اس کے بعد مینا میں 3 دن رہنا ہوتا ہے، جس میں روز جمرات کو کنکریاں مارنی ہوتی۔ تو اس میں لوگوں کو لگتا ہے جیسے اب حج ہو گیا ہے تو اب بیٹھ کے گپ شپ کریں یا مذاق کریں یا ادھر ادھر کی باتیں کریں۔ وہاں اللہ نے یہ سمجھایا ہے کہ جب تم مناسک پورے کر لو تو تم یہ نہ سمجھو کہ تم فارغ ہو گئے، بس تم نے حج کر لیا، اب کوئی اللہ کی طرف سے تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تمہیں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ حج تو زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہوتا ہے، صرف ڈیوٹی سر سے اتارنے کے لیے نہیں۔ اگر تم حج کر کے بھی اپنی گفتگو کو نہیں بدلتے، اپنے شب و روز کو نہیں بدلتے، اور اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کے، حدود حرم میں بیٹھ کے تم دنیا کی باتوں اور گپوں میں لگ جاتے ہو اور ادھر ادھر کی چغلیاں اور سیاست میں لگ جاتے ہو، تو پھر تم نے کیا حج کیا ہے؟ تو جب تم مناسک پورے کر لو، اللہ کو یاد کرو، کیونکہ ان دنوں میں یہ مینا میں جب جہالت میں لوگ بیٹھتے تو اپنے باپ دادا کے کارناموں کا بڑا ذکر کرتے تھے۔ ہر کوئی اپنے اپنے بڑوں کی باتیں بتاتا کہ فلاں، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے، ہمارے قبیلے میں یہ ہوا، ہمارے بڑے دادا نے یہ کیا، بابا نے یہ کیا، کیونکہ یہ نسبوں پہ بڑا، حسب نسب پہ اور پیچھے دور تک ان کے نسب جو تھے ان کا بہت یہ یاد رکھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ باتیں کرنے کی نہیں ہیں، باتیں یہ ہیں کہ تم اللہ کو یاد کرو، جتنا اپنے باپ دادا کو کرتے تھے اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ یہ ذکر اذکار کے دن ہے، کوئی بھی چیز اس میں یہ نہیں ہے کہ تم قرآن نہ پڑھ سکو، تم نوافل نہ زیادہ پڑھو، وہی سب کچھ کرو، بلکہ اپنے آپ کو جما لو کہ میں اتنا قرآن 3 دن میں پڑھنا ہے، یا اتنے میں نے نوافل پڑھنے، یا اتنی تسبیحات کرنی، تاکہ تم اپنے آپ کو باندھ سکو اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اتنی بڑے موقع پر اگر کوئی گیا ہے اور اللہ کے سامنے ذکر اذکار بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، کھپتا بھی ہے، محنت بھی ہے۔ حج بہت محنت کا کام ہے، تمام عبادات سے بڑھ کر حج محنت کا کام ہے۔ تو اس جگہ پہ جا کے اللہ فرماتے اگر کوئی صرف دنیا ہی مانگتا ہے کہ میری دنیا میں میرا مال زیادہ کر دے، میرے بچے یہ نہیں ہیں تو دے دے، ہیں تو نیک مطلب ان کو دنیا کی کامیابیاں دے دے، مجھے بڑا گھر دے دے، مجھے لگژریز دے دے، یہ مجھے اتنا امیر کر دے، اپنی دنیا کے لیے جو بھی انسان کی فکریں ہوتی ہیں عموماً، ان کو اگر ہم عام زندگی میں دیکھیں، کسی سے پوچھیں تمہیں کیا فکر ہے، وہ ایک ہی فکر بتائے گا، صرف دنیا کی فکر۔ کوئی ایسا انسان شاید ہی آپ کو ملے جو آپ کو کہے کہ مجھے آخرت کی فکر ہے۔ تو اللہ فرماتے اس بڑے موقع پہ جا کے بھی اگر کسی نے صرف دنیا ہی مانگی، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ دنیا دینے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ دنیا کے جو نصیب ہیں وہ تو ہم کو ملنے ہی ہیں، وہ تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا، کہاں کہاں رہنا ہے، کیا کھانا ہے، کتنا جینا ہے، کیا پہننا ہے۔ ایک ایک قدم جو انسان اپنی زندگی میں کہیں دیتا ہے وہ اس کا لکھا ہوتا ہے،
اور یہ بھی ہے کہ وہ ان قدموں کو صحیح جگہ پہ اٹھاتا ہے، یہ غلط طرف لے کے جاتا ہے، یہ بھی اللہ نے الہام کیا۔ پھر بھی اگر کوئی انسان دنیا سے مطمئن نہ ہو، اتنی بڑی نعمت اللہ نے تمہیں دے دی کہ تم حج کر آئے، اللہ کا گھر دیکھا، اللہ کے گھر کے طواف کیے، اس کے ان راہوں میں چلے جہاں اس کا کبھی نبی پھرا تھا، اس گھر کو دیکھا جسے اس کے ایک نبی نے بنایا، اور وہاں کی برکتیں دیکھی، پھر بھی تمہیں دنیا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے اس کے علاوہ وہ لوگ اس کے اپوزٹ جو کہتے ہیں من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی بھلائیاں دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ہے دعا جو کرنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب رکن یمانی پہ آتے، وہاں سے حجر اسود تک آپ یہ دعا پڑھتے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اکثر یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت انس خود بھی جب کبھی دعا مانگتے تو اس دعا کو کبھی نہ چھوڑتے۔ حضرت انس سے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کس دعا کو پڑھتے تھے، تو انہوں نے جواب میں یہی دعا بتائی۔ چنانچہ حضرت ثابت نے ایک مرتبہ کہا، حضرت آپ کے یہ بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ نے یہی دعا فرمائی، ربنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر کچھ دیر بیٹھنے اور بات چیت کرنے کے بعد جب وہ جانے لگے، پھر دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ٹکڑے کرانا چاہتے ہو دعا کے؟ یعنی وہ تمام بھلائیاں تو آ گئیں جو کسی بھی انسان کو چاہیے اس دعا میں، اب مزید تم کیا چاہتے ہو؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے کوئی دعا مانگی تھی؟ کہا، اللہ کے نبی میں نے کہا تھا کہ یا اللہ آخرت میں مجھے تو جو سزا دینی ہے اس کے بدلے میں دنیا ہی کی کوئی سزا دے دے، یعنی دنیا میں وہ مجھے دے دے اور آخرت میں مجھے کوئی تکلیف نہ دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، کسی میں اتنی برداشت ہے کہ یہ آخرت کی تکلیفوں کو دنیا میں سہ سکے؟ تم نے یہ کیوں نہ کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ چنانچہ اس بیمار نے اسی دعا کو پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ یعنی یہ بھی سینس کون دیتا ہے؟ پھر یہ سینس ہمیں دین دیتا ہے، اللہ کا قرآن دیتا ہے کہ دعائیں مانگنے کا طریقہ بھی اللہ ہی سے سیکھو۔ جو مانگنا چاہیے وہ مانگو، وہ نہ مانگو جو تمہارے لیے پتہ نہیں بہتر ہے کہ نہیں۔ اس میں دنیا و آخرت کی بھلائیاں آ گئیں۔ اللہ نے ایک جیسے حدیث قدسی ہے نا کہ اگر ایک انسان کی چاہت ہے، ایک اللہ کی چاہت ہے، اگر انسان وہ کرے جو اللہ کی چاہت ہے، اللہ اس کو وہ بھی دے دیتا ہے جو اس کی چاہت ہوتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، تفرغ لی عبادی، انسان تو میرے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے کاموں کو، یہ مفہوم ہے حدیث قدسی کا، تیرے کاموں کو سمیٹ دوں گا، تیری جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا، تیرے ہاتھوں کو کاموں سے مشغول کر دوں گا، اور تو کبھی بھی وقت نہ پائے گا، ملے گا تو وہی جو تجھے قسمت میں تمہارے لکھا ہے۔ تو اس لیے دعا مانگنے کا بھی یہ سلیقہ ہے کہ اللہ سے مانگے دنیا آخرت۔ پہلے اللہ نے دنیا کا ذکر کیا، بعد میں آخرت کا کیا، کیونکہ دنیا میں سکون ہوگا تو انسان آخرت کے لیے بھی کچھ اچھے کام کر سکے گا۔ اس کی صحت ٹھیک ہوگی تو عبادت کرے گا، اس کا صحت ٹھیک ہوگی تو وہ دنیا میں کھانا کھا کے اپنی صحت کو ٹھیک کر سکے گا، اس کی صحت ٹھیک ہوگی تو وہ اللہ سے دعائیں مانگے گا اور اس کا شکر ادا کر سکے گا۔ تو یہ بھی ضروری چیزیں ہیں۔ اس کے گھر میں خوشحالی ہوگی تو وہ پریشانیوں سے بچا رہے گا، اس کے بچے نیک ہوں گے تو اس کے دل کو سکون ہوگا۔ یعنی سب بھلائیاں اس میں آ گئیں، مال کی، اولاد کی، صحت کی، بہن بھائیوں کی، ہر بھلائی جو بھی انسان کے دل میں آتی ہے، اس کے عافیت، اس کی راحت، اس کی آسانی، اس کی تندرستی، گھر بار، بیوی بچے، روزی، علم، عمل، نوکر چاکر، غلام، عزت، ہر چیز۔ اسی لیے صحابہ کہتے تھے کوئی ہمارے آگے ہمارا گھوڑا بھی سرکش ہو تو ہم سمجھتے کہ ہم نے کوئی غلطی کی، تو انسان کی نیکیاں اس کی پوری زندگی میں ایفیکٹ کرتی ہیں۔
تو دنیا آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ جو گنتی کے دن ہیں جو اب حج کے پورا ہونے کے بعد تھوڑے سے رہ گئے، ان میں اللہ کو یاد کرو۔ دوبارہ ذکر کی کتنی اہمیت ہے۔ میں نے پیچھے بھی مختلف حدیث بتائیں کہ وہ دل زندہ ہے جو ذکر کرتا ہے، وہ مردہ ہے جو ذکر نہیں کرتا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، نماز پڑھنی اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا روزہ دار کون؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے۔ سب سے اچھا نمازی کون؟ جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے۔ اسی طرح ہر عبادت کے بارے میں آپ نے فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو 2 دنوں میں جلدی کرے گا، یعنی 2 دن کے بعد منا سے واپس اپنی رہائش گاہ پہ آ جائے گا، اسے کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو تاخیر کرے گا یعنی 3 دن پورے کر کے آئے گا، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، اصل مقصد تو تقوی ہے۔ تو اگر کوئی 2 دن کے بعد واپس آ رہا ہے، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے یا اسے کوئی مزید کام ہے اور وہ وہاں ریسٹ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مینا میں ظاہر ہے جگہ تھوڑی ہوتی ہے، ریسٹ لیس جگہ ہوتی، تو تقوی ضروری ہے۔ نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اس کے بعد تقوی کے بعد پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو، اس ٹائم کو یاد کر لو کہ تم سب نے اس کی طرف اکٹھے ہو کر چلے جانا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے ہر وقت تیار رہو اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے ہر وقت بچنے کی کوشش کرتے رہو، یہی تقوی ہے۔ اور اس کی طرف جانے کے لیے تیاری کرتے رہو اور نہ بھول جانا کہ تمہیں اکٹھے ہو کر ادھر چلے ہی جانا ہے۔ پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں عجیب لگتی ہیں تجھ کو یا اچھی لگتی ہیں تجھ کو ان کی باتیں دنیا کی زندگی میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور گواہ بناتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے۔ یہ آیتوں کا شان نزول عموماً مفسرین کے مطابق شریک بن اخنس کے بارے میں ہے، جو بڑے سٹائل سے باتیں کرتا، بڑے اچھے طریقے سے۔ جیسے کچھ لوگوں کو باتوں کا بہت فن ہوتا ہے، جسے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بیان جادو ہوتے ہیں، یعنی جادو کا سا اثر رکھتی ہیں کچھ لوگوں کی باتیں، بہت سٹائل اور بہت طریقے سے نپی تلی بات کرنا اور اچھے الفاظ اور اچھا طریقہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے وہ باتیں کرتا تھا تو آپ کو اس کی باتیں جیسے پسند آتی تھی، کیونکہ آپ دلوں کا حال تو نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ نے بتایا میرے نبی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اس شخص کی بات ہے، کوئی بھی کردار ایسا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ سب اس میں فٹ ہوگا۔ بے شک اس وقت اس کا شان نزول یہ تھا، لیکن اللہ کا کوئی حکم کسی کے لیے مخصوص نہیں ہوتا، عمومی حکم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے ہر آیت میں سے انسان کو اپنے لیے لیسن نکالنا ہے۔ تو باتیں بھی اچھی کرتا ہے اور پھر اللہ کو گواہ بناتا ہے، قسمیں بھی کھاتا ہے کہ میں دل میں میرے یہی ہے، میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں اور دل سے میں مخلص ہوں۔ اللہ فرماتے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ سخت جھگڑالو ہے، یعنی کوئی بھی کردار ایسا جس کی باتوں سے ہم مطلب انجوائے کر رہے ہیں یا جن کی باتوں سے بہت سمجھداری کی بو آ رہی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ بہت ایکسپوجر ہے، ان کو بہت نالج رکھتے ہیں اور ہر ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھے ہوں، وہ سخت جھگڑالو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک پردہ ہوتا ہے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اللہ نے پیچھے فرمایا نا یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ، اور یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے دھوکہ دے جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا اس کی نشانیاں، اللہ نے فرمایا نا تعرفہم بسیماہم، ان کو ان کی علامتوں سے پہچان لو، ان کی باتوں کے انداز سے پہچانو۔ یہ ایسا انسان جو بار بار اپنے سچے ہونے کا ایک نشانی ہے عموماً اس کنفیوژن کے دور میں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ سچا کون ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، تو جو سچا نہیں ہوتا یہ یاد رکھیے وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو سچا کہے گا۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ کہے گا میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے کسی کا کبھی دل نہیں دکھایا، ہم نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا۔ اور
سب سے بڑھ کر چاہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، جیسے یہ جھوٹا کردار ہے نا، کہ باتیں تو بڑی اچھی، ڈائلاگ ڈلیوری تو بہت زبردست ہے، اور اللہ کو گواہ بھی بنا رہا ہے، حقیقت میں جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب مڑ کر جاتا ہے، کوشش کرتا ہے زمین میں کہ فساد کرے۔ اور ابن کثیر میں ہے کہ حضرت نوح بقالی جو تورات اور انجیل کے بھی عالم تھے، فرماتے ہیں کہ میں اس امت کے بعض لوگوں کی برائیاں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں پاتا ہوں، جس میں لکھا ہے کہ بعض لوگ دین کے ہیلے سے دنیا کماتے ہیں، ان کی زبانیں تو شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، لیکن دل ایلوا یعنی کڑوی، مصبر ایک کوئی کڑوی چیز ہے، اس سے زیادہ کڑوے ہیں۔ لوگوں کے لیے بکریوں کی کھالیں پہنتے ہیں، لیکن دل ان کے بھیڑیوں جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ مجھ پر جرأت کرتے ہیں، میرے ساتھ دھوکہ بازیاں کرتے ہیں؟ مجھے اپنی ذات کی قسم، میں ان پر وہ فتنہ بھیجوں گا کہ بردبار لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اور تولا کے دو مطلب ہیں، یا تو کبھی اس کو اقتدار یا پاور ملتی ہے تو زمین میں فساد کرتا ہے، یا پھر جب واپس جاتا ہے کسی کی کھیتی کو آگ لگا جاتا ہے، کسی کا جانور مار جاتا ہے۔ اور واللہ لا یحب الفساد، اللہ ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب وہ فساد کوئی دین کے نام پر بھی کر سکتا ہے کہ نام تو بظاہر اللہ کو ہو، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کے لیے جلوس ایسے نکالنے کہ لوگوں کی جائیدادیں توڑ دینی، لوگوں کی جائیدادوں کو آگ لگا دینی۔ یہ فساد نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں، تو اس کے لیے جو ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اللہ کے آگے دعا کریں ان کے برائی کے لیے جنہوں نے اس برائی کو کیا ہے۔ اس کی بجائے ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے تو دنیا میں فساد پھیلائیں، لوگوں کا جینا حرام کریں، لوگوں کی جائیدادوں کو جلا دیں اور توڑ دیں۔ یہ فساد نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ فساد قلم سے بھی ہو سکتا ہے، یہ فساد زبان سے بھی ہو سکتا ہے، یہ فساد کی ہزاروں شکلیں ہیں، کسی بھی طریقے سے جس سے لوگوں کے اندر وہم پیدا کرنا، لوگوں کے اندر ان کے دین کے بارے میں شک پیدا کرنا، یا لوگوں کو ایسی چیزوں کی طرف لگا دینا جو ان کے لیے فائدہ مند نہ ہو، یا پھر بے حیائی کا نئے سے نئے طریقے ایجاد کر کے لوگوں میں پھیلا دینا تاکہ وہ حق سے دور ہو جائیں۔ یہ سب فساد کی شکلیں ہیں، چاہے اس کے لیے لوگ دین کا نام لیں، دین کے نام پر فساد کریں، وہ بھی وہ اس سے بھی بڑا گناہ کہ اللہ کے دین کو بیچ میں لا کر لوگ آیتوں کو غلط کوٹ کریں اور اپنے مطلب کی طرف لے جائیں، اور جو ہی ان کو کچھ کہا جائے اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈرو تو اس کی عزت اس کو پکڑ لیتی ہے گناہ، اس کی انا آڑے آ جاتی کہ مجھے کچھ کسی نے کیوں کہا، چاہے وہ دنیا میں بہت اچھا من کے بڑی تقریریں کر رہا ہو، کوئی اس کو کہہ دے کہ اللہ سے ڈرو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین وہ شخص، یہ مفہوم ہے آپ کی حدیث کا، کہ جسے کہا جائے اللہ سے ڈرو تو وہ کہے اپنے کام سے کام رکھو، سب سے برا انسان۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تم پہچان سکتے ہو ان انکار کرنے والوں کے چہروں پہ ناگواری، یعنی اللہ کی آیات کے آگے بجائے اس کے کہ سرنڈر کر جائیں، ناگواری آتی کہ ہمیں اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یا ہماری باتوں کو کنڈیم کیا جا رہا ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم صحیح نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے۔ ہارون رشید کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ اپنے گھر سے سواری کے ساتھ نکلا، اور بھی لوگ تھے اس کے ساتھ، تو راستے میں ایک یہودی آگے آ گیا اور اسے کہا یا امیر المومنین اتق اللہ، کہتے وہ فوراً سواری سے نیچے اتر گئے، انہوں نے سجدہ کیا، اس کے بعد اس سے اس کی ضرورت پوچھی، اس کی ضرورت پوری کر دی، تو لوگ بہت حیران ہوئے، کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے اتق اللہ کہا تو آپ نے سجدہ کیا، انہوں نے فرمایا میں نے اس کو نہیں، میں اللہ کے ڈر سے سجدہ کیا، میں یعنی اس کی بات پر اس وجہ سے کیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو ان کی عزت اور انا آڑے آ جاتی، میں نے اپنی اس انا اور عزت کو ختم کرتے ہوئے اللہ کے آگے جھک کے دکھایا کہ یا اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں۔ یہ نیک حکمرانوں کی نشانیاں ہیں۔
لیکن عام زندگی میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی انسان بڑھ بڑھ کر کسی کی باتیں کر رہا ہو، کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہو، اگر صرف آپ اتنا کہیں کہ وہ اچھا ہے یا کسی کو بات نہیں کرتے، تو دیکھیں ان کے چہرے پہ کیسی ناگواری آتی، یا پھر اللہ کے علاوہ کسی اور طرف لوگوں کو لگا رہے ہیں اور ان سے کہا جائے کہ یہ تو شرک ہے، ایسے نہ کریں، تب بھی ان کے چہروں پہ ناگواری آتی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جب اللہ کی وحدانیت توحید کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے چہروں پہ نفرت آ جاتی ہے، اور جب اللہ کے علاوہ کسی دوسری لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ اور بھی کوئی کرنے والے یا ان کی کوئی اچھائیاں بیان کی جاتی تو ان کے چہرے خوش ہو جاتے ہیں۔ جو انسان اپنی غلط بات سے فوراً رجوع کر لے اور مان جائے کہ آپ صحیح کہتے ہو، یا پھر واقعی اسی وقت اپنی غلط بات کو ختم کر لے اور یہ اس چیز کو سمجھے کہ یہ قرآن یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اس چیز کے لیے اکڑ جائے اور کہے کہ مجھے سمجھ نہیں ہے، میں جانتا نہیں ہوں، بھلا مجھے آپ غلط کہہ رہے ہو، میں غلط بات کر سکتا ہوں، مجھے تو خود میں سب کچھ جانتا ہوں، تو ایسا انسان جو آگے سے کیل و کال کرے گا، اللہ کے تقوی کی بجائے آگے سے انا اس کے آڑی آئے گی، اور وہ اس چیز سے نفرت کرے گا کہ مجھے کسی کام سے یا بات سے یا عمل سے روکا گیا، اللہ فرماتے اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی ایسا کوئی کریکٹر جو اللہ کی ناراضگی کے کام کر رہا ہو اور اسے اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا جائے تو وہ آگے سے اکڑ جائے، یہ تکبر کی بھی علامت ہے، اور پھر یہاں بھی انا بھی تکبر ہی ہے کہ وہ اپنی عزت پہ سمجھتا ہے کہ میری عزت پہ اس نے چوٹ لگائی، بھرے مجمع میں مجھے اس نے کچھ کہا، یا پھر اکیلے کہا یا دو چار لوگوں میں کہا، یا میری بات کو غلط کہا اور اس کی جگہ قرآن اور حدیث لے کے آیا، تو قرآن اور حدیث کی پرواہ کیے بغیر اس کو غصہ اس بات پہ ہے کہ میرے اوپر کیوں چوٹ لگائی گئی یا مجھے کچھ کیوں کہا گیا، تو یہ کریکٹر ہمیں نظر آ جانا چاہیے کہ یہ وہی کریکٹر ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈرو تو اس کی عزت اس کو پکڑ لیتی ہے، اس کی عزت گناہ کے ساتھ، یعنی اپنی عزت وہ بڑی چیز سمجھتا ہے، حالانکہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں، کسی کی حق کو مان لینے سے عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تو اس کو بلند کرتا ہے، تو اللہ فرماتے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہی، ان کو کافی ہوگی جہنم، اور دیکھو کتنا برا ٹھکانہ ہے جو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کیا، جو اللہ کی اس دنیا میں اچھائی کے روپ میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی، دنیاوی طور پر بھی اور دین کے لبادے میں بھی، کوئی بھی شکل ہو، اس کو اللہ صحیح طرح جانتے ہیں، انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے منافقت کے کسی بھی روپ سے ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے لیے خالص کر لے، اور ہم کوئی بھی کام کریں اس میں ہمارے دل میں ہماری نیت میں کوئی فتور نہ آئے۔ اللہم وقنا اعمالنا من الریا ولساننا من الکذب وعیوننا من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور۔ یا اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے بچا، ہماری زبان کو جھوٹ سے بچا، ہماری آنکھوں کو خیانت سے بچا، بے شک تو آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو سینوں میں چھپا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔